وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے اوپر نہیں چلنا ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا راستہ ایک ہے، حق ایک ہے، باطل کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، حق کے راستے کئی نہیں ہو سکتے، حق کا راستہ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب ہر مذہب جو ہے وہ سب صحیح ہے اور پگڈنڈیاں الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، یہ بالکل غلط فارمولہ ہے، اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اے میرے بندو، جب جسم کے لباس کو تم پہن کر کے خوبصورت نظر آتے ہو تو دل کا لباس بھی اپنا لو، اور دل کو سدھارنے والا جو لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، دل کا لباس تقویٰ ہے۔ جس طریقے سے اپنے بدن کا لباس تم پہنتے ہو اور اپنا پسندیدہ کپڑا تم پہنتے ہو، اپنی روح کا اور اپنے دل کا لباس یعنی تقویٰ کو اختیار کر لو۔ کل بھی شیطان کا مشن یہی تھا کہ ہمارے اور آپ کے بدن سے کپڑے اتر جائیں، ہم ننگے ہو جائیں، اور آج بھی شیطان کا مشن یہی ہے کہ سماج کے اندر ننگا پن پھیل جائے، سماج بدکار ہو جائے، سماج بے حیا ہو جائے، اور سماج کے لوگوں کے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں۔ آج بھی شیطان کا مشن یہی ہے۔ الحمدللہ 8ویں تراویح پڑھی ہے، اور آج 8ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، اور وہ دشمن انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ فرمایا کہ ہر نبی کے ہم نے کچھ دشمن بنائے ہیں، اور یہ جو دشمن ہیں یہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات پر غور کیجیے کہ شیاطین انس کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا ہے، یعنی انسانوں کے اندر جو شیطان ہوتے ہیں وہ جنات کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کہیں ایک بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ رمضان کے اندر بھی اگر آپ کا دل گناہ کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، رمضان میں بھی آپ کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہ رہا ہے، رمضان میں بھی اگر آپ قرآن کریم سے دور ہیں، رمضان کی راتیں بھی اگر لہو و لعب میں گزر رہی ہیں، تو ڈونٹ بلیم شیطان، شیطان کو بلیم کرنا بند کر دیجیے۔ شیطان رسپانسبل نہیں ہے، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو شیاطین جن سے زیادہ خطرناک شیاطین انس ہیں۔ شیاطین جن جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کا کلام پڑھ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، بھاگ جاتے ہیں، مگر یہ جو شیاطین انس ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں۔ اچھا یہ کام کیا کرتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں، جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جنات میں سے بھی شیاطین ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور یہ شیاطین ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے، دل کے اندر وسوسہ ڈالنا، دل کے اندر اسلام سے اور شریعت سے دور کرنے والی باتیں ڈالنا، ڈاؤٹس ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے۔ اور یہ وسوسہ جو ڈالتے ہیں شیاطین، اللہ نے فرمایا
زخرف القول غرورا، یہ چکنی چپڑی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان کا میٹیریل گندا ہے، ان کا سامان خراب ہے، مال خراب ہے، لیکن پیکنگ بہت اچھی ہے۔ کبھی کبھی پیکنگ دیکھ کر کے انسان فدا ہو جاتا ہے، اور آج کا دور تو اسی کا دور ہے، سامان جیسا بھی ہو پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ تو شیطان کی پیکنگ بہت اچھی ہے۔ شیطان اپنی خراب بات کو بھی اتنا سجا کر کے پیش کرتا ہے، ابھی آگے ہم دیکھیں گے سورہ اعراف میں کہ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو شیطان نے کیسے اپنے شیشے میں اتارا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا اسی پیڑ کا درخت کھلانا ہے، جبکہ جنت میں ہزاروں درخت ہیں، جنت میں بے شمار درخت ہیں، بے شمار پھل فروٹ ہیں، مگر اسی پیڑ کا پھل حضرت آدم نے کھا لیا اور حضرت حوا نے کھا لیا۔ شیطان نے کیا کہہ کر کے ہمارے باپ اور ماں کو گمراہ کیا تھا ہم دیکھیں گے وہاں پہ۔ تو زخرف القول، زخرف کا مطلب سمجھتے ہیں بھائی؟ سونار کے آپ جاتے ہیں، چاندی کے زیور پر سونار سونے کی پالش کر دیتا ہے، زیور چاندی کا ہے لیکن اس پر سونے کی پالش کر دیتا ہے، دیٹ از کالڈ زخرف، اس کو زخرف کہا جاتا ہے۔ چاندی کے سامان کو سونے کا بنا کر کے پیش کرتا ہے شیطان، دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ اگر شیطان دھوکہ نہ دے، شیطان فراڈ سے کام نہ لے تو بہت سارے لوگ شیطان کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ لیکن شیطان پہلے دن سے، شیطان کی ٹیکنک یہی ہے، شیطان کی پالیسی یہی ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، غلط باتوں کو اچھی پیکنگ میں رکھ کر کے پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ جتنے شیطان ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہوں، وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سجا کر کے اٹریکٹیو بنا کر کے، غرورا یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا، اصول یہ ہے کہ میجورٹی اگر کسی کام کو کر رہی ہے، زیادہ تر لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام صحیح ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والے کم ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو وہ کام غلط ہے، اور جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے۔ یہ شریعت کا اصول نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ نہیں ہے کہ سچائی اور حق یہ کثرت سے پہچانا جائے، یہ میجورٹی سے پہچانا جائے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کو پہچانا جائے گا حق سے، حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحق کو الرجال یعرفون بالحق، لوگوں کو پہچانا جائے گا حق کے ذریعے، حق کو نہیں پہچانا جائے گا لوگوں کے ذریعے۔ لوگوں کے اندر دیکھا جائے گا یہ حق پر چل رہے ہیں تب تو ٹھیک ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگ چل رہے ہیں تو ہم اس کو حق مان لیں۔ جیسے آج گیدڑ بھبکی دی جاتی تھی کہ صاحب اگر 20 رکعت تراویح غلط ہے تو مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح کیوں ہو رہی ہے؟ آج 20 رکعت تراویح کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگ دلیل دیتے ہیں، حالانکہ کورونا کے دور کے بعد سے وہاں بھی 20 رکعت نہیں ہو رہی ہے، 20 کی عادی ہو گئی، 10 ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تو حرم کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر 20 رکعت تراویح کو حق ہونے کی دلیل بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ صاحب زیادہ تر لوگ 20 پر عمل کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اگر 20 پر عمل کرتے ہیں تو 20 صحیح ہے؟ نہیں۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ زمین کے اندر زیادہ تر لوگوں کی بات مانیں گے، اگر آپ میجورٹی کی بات مانیں گے، اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اے نبی زیادہ تر لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو اندازے کے اوپر چلتے ہیں، وہ قرآن کے اوپر نہیں چلتے، وہ حدیث کے اوپر نہیں چلتے۔ اکثریت کے پیچھے اگر آپ پڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اکثریت یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان سب سے بہترین انسان کا مال بکریاں ہوں گی، بکری کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا،
آبادی کو چھوڑ کر کے، لوگوں کو چھوڑ کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا پہاڑ پہ اپنے دین کو بچانے کے لیے. وہ دور بھی آ جائے گا. وہ دور آ جائے گا کہ لوگ، میجورٹی کیا کر رہی ہے، میجورٹی کے ساتھ لوگ نہیں جائیں گے. جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں وہ آبادی کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. وہ دور بھی آئے گا. تو اکثریت حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، اوپنلی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سیکرٹ ہوتے ہیں، پوشیدہ. تو اوپنلی کیے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور سیکریٹلی کیے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا ہے. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو تم ان گناہوں سے بھی بچو جو کھلم کھلا کیے جاتے ہیں، جو ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں، جو اوپنلی کیے جاتے ہیں. اور اے لوگو ان گناہوں سے بھی بچو جو باطنی طور پر، جو چھپ کر کے کیے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ایکٹیویٹی کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور باطنی گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جو دل کے اندر کیے جاتے ہیں. لالچ دل کے اندر ہے، تکبر دل کے اندر ہے، حسد دل کے اندر ہے، مال کی محبت دل کے اندر ہے. تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو دل کے اندر، دل کے اعمال ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. جو بھی گناہ کے کام کریں گے ان کے گناہوں کا بدلہ کل قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد ایک چیز یہ بتائی گئی کہ اسلام انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے. جو انسان اسلام کو قبول کرتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ دل کا سکون اسلام کے اندر ملتا ہے. آج کتنی بالی ووڈ کی ایکٹریسز ہیں، پیسے کی کمی نہیں، گلیمر کی کمی نہیں، چکا چوند کی کمی نہیں، مگر اسلام قبول کیا. یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت طریقے کی باتیں کہی جائیں گی، ہمارے فینس کم ہو جائیں گے، ہمارے ماننے والے کم ہو جائیں گے، مگر وہ دل کا جو سکون ہے، جو دل کا سکون ہے وہ آپ کو اسلام کے اندر ملے گا. اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اتنا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کو زبردستی آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا ہو، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مصیبت کے ساتھ اس کو اوپر کی طرف چڑھایا جا رہا ہو. یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو انسان اسلام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، جو شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کی زندگی اتنی پریشانی اور ڈپریشن میں گزرتی ہے جیسے کسی انسان کو زبردستی آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا ہو. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ کبھی کبھی ظالم سے بدلہ لینے کے لیے اللہ اس سے بڑا ظالم کھڑا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے ہیں مگر ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے ان سے بڑا ظالم پیدا کر دیا. یہ اللہ کا اصول ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کے اوپر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو خاموشی سے انتظار کرو، کوئی دوسرا ظالم کھڑا ہوگا اور اس کا خاتمہ کرے گا. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ظالموں کے اوپر بعض کو مسلط کر دیتا ہے. اس کے بعد 3 آیتوں کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 152، 153، 151، 152، 153، 3 آیتوں کے اندر 10 باتیں بتائی گئی. یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو
تورات کے اندر بھی ہیں, یہ 10 باتیں انجیل کے اندر بھی ہیں, اور یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں, جو ہر مذہب اور ہر دین کے اندر ان کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بتائی. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کون سی چیزیں تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, اے نبی لوگوں کو بلائیے اور ان کو بتائیے کہ ان کے رب نے کون کون سی چیزیں ان کے اوپر حرام کی ہیں. نمبر 1, اللہ تشرکو باللہ شیئا, پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تشرکو بہ شیئا, تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور دوسری چیز یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری چیز یہ ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. من املاق, فقر و فاقہ کی وجہ سے, اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ کیسے اپنے خود کھاؤ گے, کیسے اپنی اولاد کو کھلاؤ گے. نحن نرزقکم و ایاہم, تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں, تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. اولاد کو تم اس ڈر سے قتل کر رہے ہو کہ کھلائے گا کون؟ تم نہیں کھلاتے ہو اپنے بچوں کو. اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ اپنے بچوں کو تم کھلاتے ہو. نہیں, تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو بھی ہم روزی دیتے ہیں. اس لیے فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, بچے ذرا سے بڑے نہیں ہوئے ان کی پڑھائی چھوڑا دیتے ہیں. ہوٹلوں میں چائے کی دکانوں پر بچے, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 10-10 سال کے بچے ویٹر کا کام کرتے ہیں. اور جب کوئی چائے پینے جاتا ہے نا, کہتے چھوٹو ادھر آؤ, وہ چھوٹو چائے لے کے آتا ہے. کہیں ایک جملہ پڑھا تھا میں نے کہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے چھوٹو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. یہ ہوٹل میں تو چھوٹو کہلاتے ہیں مگر اپنے گھر کے یہ ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کے اوپر ان کے پریوار کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ اپنے بچوں کو ہم اپنی روزی روٹی کے لیے ان کی تعلیم چھوڑوا دیں. غیر مسلموں کو آپ دیکھیے, میں کلکتہ میں گیا, ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی چلا رہا ہے. میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہا 2 بچے ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا ایک میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے, کہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے. باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے. ٹیکسی ڈرائیور کتنا کما لے گا بھائی, لیکن اس نے اپنی کمائی کو اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیا ہے. اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں تو میرا بیٹا بھی ٹیکسی چلائے. وہ خود مصیبت اٹھا رہا ہے, وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, وہ جھگیوں میں رہ رہا ہے, وہ گاڑی چلا کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے, مگر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے. یہ جذبہ معاف کیجیے ہماری قوم کے اندر نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے ان کو محروم کرنا, یہ بھی اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے, اپنی اولاد کا مرڈر کرنا ہے. بات یاد رکھیے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے, فقر و فاقہ کے ڈر سے. نحن نرزقکم و ایاہم, تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں, تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اور خبردار فحش کاموں کے, گندے کاموں کے قریب نہ جانا, چاہے وہ کھلم کھلا کیے جاتے ہوں, چاہے وہ چھپ کر کے کیے جاتے ہوں. طوائف کے اڈے پر جا کر کے اگر زنا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, اور بند کمرے میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں اگر زنا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. کھل کر کے علل اعلان اگر زنا اور بدکاری کا اور غلط کام کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے, اور سیکریٹلی اور چھپ کر کے اور پوشیدہ طریقے سے اگر وہی کام کیا جا رہا ہے تب بھی حرام ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اے مسلمانوں تم ایسی چیزوں کے قریب نہ جاؤ جو فحش ہیں, جو گندے کام ہیں, چاہے وہ کھل کر کے کیے جاتے ہوں, چاہے وہ چھپ کر کے کیے جاتے ہوں. یہ چوتھی چیز ہوگی. پہلی چیز شرک مت کرو, دوسری چیز والدین کو تکلیف مت دو, تیسری چیز اولاد کو قتل مت کرو, اور چوتھی چیز گندے کاموں کے قریب مت جاؤ, اور پانچویں چیز
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو تم قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی بے قصور کی ہتیا نہ کرو، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرو، کسی بے قصور کا قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تمہارے اندر عقل پیدا ہو جائے، تم سمجھ سکو۔ تو یہ پہلی آیت میں 5 چیزیں بیان کی گئی۔ اب دوسری آیت نمبر 152، اس کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ آپ کے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کے چچا ہیں، آپ اس کے بڑے ابا ہیں، آپ اس کے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کریں۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں جو صحیح طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اس بچے کی تعلیم پر، اس بچے کی پرورش پر اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ جب یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے تو جو یتیم کا مال کھا جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی تم ناپ کر کے یا تول کر کے کوئی سامان دو تو انصاف کے ساتھ تولو، بالکل صحیح تولو، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرو، کوئی بے ایمانی نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوا، یا اللہ میں نے 1 کلو سامان کسی کو تول کے دیا، اپنی طرف سے تو میں نے پورا سامان تول کے دیا، لیکن کبھی انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے 2-4 گرام کا فرق ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 کلو سامان میں نے دیا اس میں 2-4 گرام کم چلا گیا۔ اے اللہ، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ پورا تول کے دینا ہے، اے اللہ یہ تو ہمارے کنٹرول کے باہر ہے، یہ تو ہماری طاقت کے باہر ہے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو۔ آپ سامان تول کے دیجئے، اپنی طرف سے آپ پورا تول کے دیجئے، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جان بوجھ کر کے آپ ڈنڈی مت ماریے، ایسا نہ ہو کہ ترازو کے اندر جو 1 کلو کا آپ نے جو پیمانہ رکھا ہے وہ بجائے 1 کلو کے آلریڈی 950 گرام کا ہے اور 50 گرام آپ پہلے سے ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی طرف سے سامان پورا تول کے دیں، انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ چوک ہو گئی ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد 7ویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی تم اپنی زبان سے کوئی بات نکالو تو صحیح بات نکالو، انصاف کی بات نکالو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا اپنا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی اگر صحیح بات بولنی پڑے تو جو حق بات ہے، جو انصاف والی بات ہے وہی بات بولو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات بولو تو انصاف والی بات بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف تم کو بولنا پڑے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور 9ویں چیز یہ میرے بندو کہ تم جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ جب بھی تم اللہ کا نام لے کر کے کوئی ایگریمنٹ کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی پرومس کرو تو اپنے پرومس کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرو، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرو۔ تمہارے وعدے کا، تمہاری بات کا، تمہارے عہد کا، تمہارے ایگریمنٹ کا ایک مقام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم کہہ کر کے مکر جاؤ، اپنے وعدے پر قائم رہنے والے بنو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو پہلی آیت میں 5 چیزیں، دوسری آیت میں 4 چیزیں، 5 4 9 چیزیں ہو گئیں۔ اب آخری چیز اگلی آیت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے نبی یہ جو میرا راستہ ہے ایمان والوں کو بتا دو کہ یہی میرا راستہ ہے۔
جو نبی لے کر کے آئے ہیں، جس منہج کی دعوت نبی نے دی ہے، جس راستے کی دعوت نبی نے دی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے اوپر نہیں چلنا ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا راستہ ایک ہے، حق ایک ہے، باطل کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، حق کے راستے کئی نہیں ہو سکتے، حق کا راستہ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب ہر مذہب جو ہے وہ سب صحیح ہے اور پگڈنڈیاں الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، یہ بالکل غلط فارمولہ ہے۔ اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے نا، وحدت ادیان جس کو بولتے ہیں، سارے مذہب سچے ہیں، سب صحیح راستے کی دعوت دے رہے ہیں، راستے الگ ہیں، پگڈنڈیاں الگ ہیں، سب جا کر کے ہائی وے میں مل جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جو میرا راستہ ہے، جو نبی کا راستہ ہے، جو محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تمہیں دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تم کو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات پر غور کیا آپ نے، 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، دوسری آیت میں کہا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور تیسری آیت میں کہا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تو پہلے 5 گناہوں کا تعلق عقل سے ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے کہ شرک غلط ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا غلط ہے، انسان کی عقل کہتی ہے زناکاری اور بدکاری غلط کام ہے، انسان کی عقل کہتی ہے اولاد کا قتل کرنا غلط کام ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کسی نردوش کی ہتیا کرنا غلط کام ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ان 5 باتوں پر عمل کیا جائے، اور بیچ میں جو 4 باتیں ہیں وہ عقل کا نہیں، وہ انسان کے اخلاق کا تقاضا ہے۔ یتیم کے مال کو مت کھاؤ، اخلاق کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا ہے کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ ناپ تول سامان جب بھی ناپ تول کر کے دو پورا دو، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ جب بھی بات کرو تو حق بات بولو، انصاف کی بات بولو، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا تعلق اخلاق اور انسانیت سے ہے، اس لیے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور جب نبی کے راستے پر چلنے کی بات آئی اور توحید پر چلنے کی بات آئی اور نبی کے منہج پر چلنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، ہم نبی کے راستے پر نہیں چل سکتے، ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ کھیتی جب پک جائے اور کھیتی کے کاٹنے کا ٹائم آئے تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ دے دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آ جائے، گیہوں کا کھیت ہے، جو کا کھیت ہے، کسی بھی اناج کا، کسی بھی غلے کا کھیت ہے، جب اس کے کٹنے کا ٹائم آ جائے تو اس کا حق نکال دو، اس کی زکوٰۃ نکال دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ اناج کے کٹنے کا ٹائم آ جائے اسی دن زکوٰۃ نکال دو؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جس دن کھیتی کٹتی ہے اس دن ہمارے پاس اناج آتا ہے، اور اس دن جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، ان کی نظریں لگی رہتی ہے کہ کھیتی کٹ رہی ہے، اب ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ تو اس دن زیادہ ضرورت ہے ان کو دینے کی مال، اور اس دن آپ کو بھی لگے گا کہ میرے پاس اتنا سارا مال ہے، تو آپ کا دل بھی مائل ہوگا اور آپ جلدی سے دے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آئے اسی دن اس کھیتی کا حق دے دو۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ جو کھیتی ہوتی ہے نا، وہ اگر آسمانی بارش کے ذریعے کھیتی کی سینچائی ہو رہی ہے،
تو اس کی زکوٰۃ ہم دیں گے عشر کی شکل میں. عشر کا مطلب 10%، 10واں حصہ. اور اگر وہ ہم اپنی سینچائی کر رہے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے، ہم خود اس میں پانی ڈال رہے ہیں، تو پھر ہم اس میں 5%، 20واں حصہ 5% ہم زکوٰۃ دیں گے. مثال کے طور پر اگر 1 کنٹل اناج پیدا ہو رہا ہے تو 1 کنٹل میں ہم کتنا دیں گے؟ 100 کلو میں 5 کلو ہم دیں گے، 5% دیں گے. اگر آسمانی بارش کے ذریعے ہو رہا ہے تو پھر ہم 10 کلو دیں گے. یہ اصول ہے کھیتی کی زکوٰۃ نکالنے کا. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے ترازو کا ذکر کیا. قیامت کے دن لوگوں کے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، اور اس ترازو پر تولا جائے گا. دنیا میں سب سے خطرناک ترازو ہوتا ہے سونار کا، جویلر کا. ہماری مائیں بہنیں اپنے ناک کی نتھنی لے کے جاتی ہیں، اپنے کان کی ایئر رنگ لے کے جاتی ہیں، جو معمولی ہوتی ہے 1-2 گرام کی، آدھے گرام کی. سونار اپنے ترازو پہ رکھتا ہے، تول کے بتا دیتا ہے کہ اس ناک کی نتھیا کا وزن کیا ہے، اس کان کی ایئر رنگ کا وزن کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن ترازو پر وزن کیا جائے گا اور اللہ کے ترازو پر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ جو وزن کیا جائے گا یہ بالکل برحق ہوگا. اس میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. ہر عمل کو تولا جائے گا، ہر گناہ کو تولا جائے گا، ہر نیکی کو تولا جائے گا، بالکل صحیح وزن کیا جائے گا. اس اللہ کے ترازو پر کوئی فرق نہیں ہوگا. جو نیکی تم نے کی ہوگی وہ بھی ترازو پر دیکھ لو گے، جو گناہ تم نے کیا ہوگا وہ بھی تم دیکھ لو گے. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ فرماتا ہے فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جس کے ترازو پر اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہماری نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے ان کی یہ خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، ہم کیا کر کے گئے، کیا کر کے جانے والے، اللہ کو تو سب پتہ ہے. یہ ترازو کیوں رکھا جائے گا؟ یہ وزن کیوں کیا جائے گا؟ اللہ ڈائریکٹ سزا دے دے، اللہ ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے؟ یہ پروسیس کیوں ہوگا؟ یہ وزن کیوں کیا جائے گا؟ اس میں کئی حکمت ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ چاہے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے، ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے. مگر اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. وہ اپنے انصاف کا اظہار کرے گا کہ دیکھو تم کہیں یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے گناہ بھی سامنے ہیں، تمہاری نیکی بھی سامنے، اب تم خود سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو پتہ چل جائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنے عدل و انصاف کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور پھر بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا. اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان کو رکھے گا اور تولے گا. اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اس کو نوٹ کر لیجئے. ابلیس جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس لیے جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا. قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم تو مٹی سے پیدا ہوئی اور میں آگ سے پیدا ہوا. میں آدم سے بہتر ہوں، اور جب میں بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ صرف اتنا کہنا تھا
کہ ابلیس کافر ہو گیا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب نص آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں چلے گی، پھر قیاس نہیں چلے گا. اللہ کا حکم تھا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو، تو ابلیس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، ابلیس کو لاجک نہیں لگانی چاہیے تھی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نص کے آ جانے کے بعد قیاس نہیں چلتا، نص کے آ جانے کے بعد لاجک نہیں چلتی. اچھا لاجک بھی غلط تھی. ابلیس نے کیا لاجک پیش کی؟ میں بہتر ہوں. اچھا ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ ایگو جو ہوتا ہے نا، ایگو یہ جو ہوتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں 30 مار کھاؤں، میں یہ کر دوں گا، میں کی رٹ لگانے والے ابلیس کے طریقے پر چلتے ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جس نے میں کہا اللہ نے اس کو برباد کیا. قارون نے بھی میں کہا تھا، قارون نے بھی کہا تھا کہ یہ دولت مجھے اپنے ٹیلنٹ سے ملی. فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں. قوم عاد نے کہا تھا ہم بہت سپر پاور ہیں. تو میں اور ہم کہنے والوں کو اللہ نے برباد کیا ہے، اللہ نے تباہ کیا ہے میں کہنے والوں. ابلیس کو اس کا میں لے ڈوبا، ابلیس کو اس کا ایگو لے ڈوبا. اس لیے اپنی ایگو کو ختم کر دو میرے بھائیو. اگر آپ کے اندر ایگو ہے، آپ کے اندر انانیت ہے، آپ کے اندر اہنکار ہے، آپ کے اندر یہ غرور ہے کہ میں کچھ ہوں، ارے تم کچھ نہیں ہو. حقیر پانی سے پیدا ہوئی ایک مخلوق ہو. اپنی انانیت کو ترک کر دو. اپنے اوپر ناز کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا یہ ابلیس کا کام تھا. اللہ جی کیا پیش کر رہا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. آگ کا مزاج ہے جلا دینا، آگ کے مزاج میں تیزی ہے، آگ کے مزاج میں بھڑکنا ہے. آگ جس چیز کو ٹچ کرتی ہے جلا دیتی ہے. اور مٹی کے مزاج میں سکون ہے، مٹی کے مزاج میں خشوع ہے، مٹی کے مزاج میں برکت ہے. مٹی کے اندر پودا لگا دو، پودا نکل کے بڑا ہونے لگتا ہے. تو کون بہتر ہوا؟ مٹی بہتر ہوئی کہ آگ بہتر ہوئی؟ اس لیے ابلیس کی لاجک بھی غلط تھی. اور لاجک اگر صحیح بھی ہوتی تو اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد لاجک نہیں چلے گی، قیاس نہیں چلے گا. اس لیے ابلیس برباد ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا. اب جب جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ جنت میں خوب مزے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا اے آدم کھاؤ پیو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، بس ایک پیڑ کے قریب مت جانا. اچھا ابلیس کو جب اللہ نے نکال دیا تو ابلیس بہت ہوشیار تھا. ابلیس بہت ہوشیار تھا. ابلیس ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے نا، شیطان بہت خطرناک آدمی ہے، تب تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابلیس اتنا ہوشیار تھا، جب اللہ نے اس کو نکالا تو ابلیس نے اللہ سے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ قال رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اے اللہ، اے میرے رب. دیکھو ابلیس بھی اللہ کو رب کہہ رہا ہے، اور اللہ کو جب رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. اے میرے رب بما اغویتنی، تو نے تو مجھے گمراہ قرار دے دیا. اے اللہ تو نے تو مجھے گمراہ قرار دے دیا، مگر میں بھی وعدہ کرتا ہوں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اے اللہ میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں ڈائریکشن سے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اپنے زیادہ تر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تیرے زیادہ تر بندے تیرے ساتھ شرک کریں گے، تیرا دیا ہوا کھائیں گے، تیری آکسیجن میں سانس لیں گے، تیری زمین پر رہیں گے، تیرے آسمان کے نیچے رہیں گے، مگر تیرے ساتھ شرک کریں گے، تیرے ناشکرے بن جائیں گے. اے اللہ یہ بھی میرا وعدہ ہے، میں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا ڈالوں گا. ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ شیطان نے کہا میں آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، رائٹ سائڈ سے گمراہ کروں گا، لیفٹ سائڈ سے گمراہ کروں گا،
اوپر سے گمراہ کرنے کی بات نہیں کہی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے اوپر کا نام نہیں لیا کیونکہ اوپر اللہ ہے, اوپر سے گمراہ نہیں کر سکتا ہے. شیطان ہر طرف سے گمراہ کر سکتا ہے, اوپر سے گمراہ نہیں کر سکتا, اوپر اللہ ہے. تو شیطان نے کہا میں ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں یہ بھی بیان کر دیا کہ ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, ابلیس نے جو گمان کیا تھا, جو پلاننگ کی تھی, ابلیس اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا. میرے زیادہ تر بندے آج میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں, میرے زیادہ تر بندے میری ناشکری کر رہے ہیں. ابلیس اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. بھائی شرک کیا ہے؟ شرک سے بڑی ناشکری کوئی نہیں. اور آج دیکھ لو توحید پر چلنے والے کتنے کم ہیں اور شرک کرنے والے کتنے زیادہ ہیں. تو شیطان نے کہا تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے. اب ابلیس نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو کیسے بہکایا, آئیے ذرا اس کا نقشہ دیکھتے ہیں. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, شیطان نے آدم اور حوا کو وسوسہ ان کے دل میں ڈالا تاکہ ان کو ننگا کر دے, ان کی شرمگاہ کو کھول دے. اللہ نے جنت میں ان کو بہترین کپڑا دیا تھا, بہترین لباس دیا تھا, اور شیطان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دیں اور ان کے بدن سے کپڑا اتر جائے. اللہ اکبر. کل بھی شیطان کا مشن یہی تھا کہ ہمارے اور آپ کے بدن سے کپڑے اتر جائیں, ہم ننگے ہو جائیں. اور آج بھی شیطان کا مشن یہی ہے کہ سماج کے اندر ننگا پن پھیل جائے, سماج بدکار ہو جائے, سماج بے حیا ہو جائے اور سماج کے لوگوں کے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں. آج بھی شیطان کا مشن یہی ہے. شیطان آیا حضرت آدم اور حوا کے پاس, قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. کہا کہ اے آدم اے حوا, تم کو پتہ ہے اس پیڑ کے قریب اللہ نے جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس پیڑ کو اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. شیطان ماننا پڑے گا بھائی, ماننا پڑے گا. آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے فرشتے بن جائیں گے آپ. اور آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے اللہ نے فرشتوں کے اوپر بھی مقام دیا ہے, فرشتے میرے آگے سجدہ کر چکے ہیں, اگر میں فرشتہ بن بھی جاؤں گا تو یہ کون سی کمال کی بات ہوگی. لیکن شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے نا تو کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے. اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں مت ماری جاتی ہے. بدھی جو ہے برشت ہو جاتی ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. آدم اور حوا علیہم السلام ہمارے ماں اور باپ, ان کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ, اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور شیطان نے دونوں سے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں, میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تمہارے رہنے کی ویلیڈیٹی لائف ٹائم ہو جائے. 2-4 سال کے بعد جنت سے نکل جاؤ گے, کیا فائدہ ہے, لائف ٹائم تم جنت میں رہو, ہمیشہ جنت میں رہو, میں یہ چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ہر قسم کھانے والا سچا نہیں ہوتا ہے. شیطان قسم کھا رہا ہے, ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے سامنے قسم کھا رہا ہے, جھوٹی قسم کھا رہا ہے, اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. پتہ یہ بھی چلا کہ اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کرنے والا اور اپنے آپ کو بھلائی چاہنے والا ظاہر کرنے والا ہر انسان ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے. ابلیس بھی اپنے آپ کو خیر خواہ بتا رہا تھا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو اپنے شیشے میں اتار لیا, ان کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اتار لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, دونوں نے جیسے اس پیڑ کے درخت کو چکھا, اس درخت کے پھل کو چکھا, دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں, دونوں کا ستر کھل گیا. وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور آدم اور حوا دونوں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. پتہ یہ بھی چلا کہ آدم کی اولاد اور حوا کی اولاد اگر ہم اور آپ ہیں
تو ہمیں بھی ننگا رہنا پسند نہیں آئے گا. ہمارے باپ کو ننگا رہنا پسند نہیں آیا, ہماری ماں کو ننگا رہنا پسند نہیں آیا. جیسے ان کے بدن سے کپڑے اترے, انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا. پتہ یہ چلا کہ جو ولگیرٹی کی دنیا میں جیتے ہیں, جو ننگے پن کی دنیا میں جیتے ہیں, جن کو ننگا رہنا فیشن لگتا ہے, وہ در حقیقت انسان بھی نہیں ہے, وہ آدم کی اولاد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے, کیونکہ آدم کی اولاد ہوتے تو ننگے نہ رہتے. آج ننگا رہنا ہنر ہو گیا صاحب. چلے جائیے آپ بڑے بڑے شہروں کے جو بیچ ہوتے ہیں, سمندر کے جو کنارے ہوتے ہیں, لوگ ننگے پڑے ہوئے ہیں, مرد عورت سب ننگے پڑے ہیں. فیشن ہے صاحب, کلچر ہے. یہ کائے کا کلچر ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ حیوانیت ہے, یہ کتے اور گدے اور سوروں کی حرکت ہے. وہ ننگے گھومتے رہتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے, انسان کے لیے لباس اتارا گیا ہے. تو آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے. اب اللہ نے آواز دی, اب اللہ نے کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ, اے آدم اے حوا, کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تاکہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے آدم اے حوا, میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے, پھر بھی تم شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے. اب احساس ہوا ہمارے باپ کو, اب احساس ہوا ہماری ماں کو, آدم کو بھی احساس ہوا, حوا کو بھی احساس ہوا. اب ان کے دل میں توبہ کا خیال آیا. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے دعا کی, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم نے یہ غلطی کر کے, ہم نے یہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اے اللہ, ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے, اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اور تو نے اگر نہیں بخشا اور اگر تو نے رحم نہیں کیا, لنکونن من الخاسرین, تو اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ والا کوئی نہیں ہوگا, ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. انسان گناہ کر دے یہ خسارہ نہیں ہے, انسان گناہ کرے اور اللہ معاف نہ کرے یہ خسارہ ہے. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گناہ کر دیا اس لیے میں خسارے میں ہوں. کہا کہ اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا, تو نے رحم نہیں کیا, تو اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک بات پر غور کر رہے ہیں, جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ان کا مقام اور مرتبہ ان کے کام نہیں آیا. کتنا اونچا مقام تھا, فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے لما خلقت بیدی, میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اتنا اونچا مقام ہے, جنت میں رہ رہے ہیں. مگر جب غلطی ہوئی, جب گناہ ہوا, تو ان کا مقام ان کے کام نہیں آیا. ان کے کام ان کا گڑ گڑانا آیا, ان کے کام ان کا رونا آیا, ان کے کام ان کی توبہ آئی. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے میرے بھائی. ہم کیا ہیں, ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, ہمارا خاندان کیا ہے, ہمارا نام و نسب کیا ہے, ہم کس کے بیٹے ہیں, کس کے پوتے ہیں, برادری کیا ہے, نسب کیا ہے, اللہ کے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. اگر غلطی ہوئی ہے, آؤ, توبہ کا در کھلا ہے, آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ کے آگے آدم اور حوا نے توبہ کی اور اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد اب جب آدم اور حوا کا واقعہ اللہ نے بیان کیا, اب لباس کا ذکر کیا کہ لباس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہائے ہائے ہائے, دیکھیے یہ آیت دیکھیے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے, ہم نے تمہارے اوپر کپڑے اتارے ہیں, اور یہ کپڑے دو مقصد کے لیے اتارے گئے ہیں. لباسا یواری سوآتکم وریشا, یہ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتے ہیں, تمہارے ستر کو چھپاتے ہیں. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ لباس تم کو زینت عطا کرتا ہے, لباس پہن کر کے تم خوبصورت لگتے ہو, لباس پہن کر کے تم ہینڈسم اور اسمارٹ لگتے ہو, لباس تم کو خوبصورتی عطا کرتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور اے میرے بندو, جب جسم کے لباس کو تم پہن کے
کر کے خوبصورت نظر آتے ہو تو دل کا لباس بھی اپنا لو، اور دل کو سدھارنے والا جو لباس ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، دل کا لباس تقوی ہے۔ جس طریقے سے اپنے بدن کا لباس تم پہنتے ہو اور اپنا پسندیدہ کپڑا تم پہنتے ہو، اپنی روح کا اور اپنے دل کا لباس یعنی تقوی کو اختیار کر لو۔ دل کا ایک لباس ہے اور وہ تقوی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل بھی صحیح ہو جائے اور تمہارا دل بے داغ ہو جائے تو اپنے دل کو تقوی سے آباد کر لو، اپنی روح کو تقوی سے آباد کر لو۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے کینہ اور کپٹ نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب جنتی جنت میں جائیں گے ہم ان کے سینوں سے کینے نکال دیں گے، ان کے دل میں اگر کوئی کینہ کپٹ ہوگا ہم ان کے کینے نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے محلوں میں رکھے گا ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہم کو جنت میں پہنچا دیا، اے اللہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی اور آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو اے اللہ ہم کو ہدایت ملنے والی نہیں تھی۔ یہ تو تیرا کرم تھا، یہ تو تیری نعمت تھی، یہ تو تیرا انعام تھا کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ پتہ یہ بھی چلا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ اگر تو نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اور کل جنت میں تو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، کوئی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی جنت میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ نہ لے۔ تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ اب ایک آخری آیت بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنمیوں کو پیاس لگے گی۔ اب جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو وہ پانی مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ جنتیوں سے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن بنا دے گا کہ جنتی لوگوں کو جہنمی نظر آئیں گے اور جہنمیوں کو جنتی نظر آئیں گے۔ تو اب جہنمی جنتیوں سے پانی مانگیں گے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ يَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے انا فیضوا علینا من الماء، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو روزی تم کو اللہ نے دی ہے، جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، ہم تو یہاں بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اے جنتیوں اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے تھوڑا تم ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے وی آر سوری، معذرت پیش کریں گے، کہیں گے ہم تمہیں جنت کا پانی نہیں دے سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں، اللہ نے جنت کا پانی حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر، نہ تو تمہیں جنت کا پانی دے سکتے ہیں نہ تمہیں جنت کی کوئی نعمت دے سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو پانی پلانا بہت بڑا کام ہے۔ جنتی تو پانی نہیں پلا پائیں گے نا، کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر دنیا میں اگر ہم کسی کو پانی پلا سکتے تو ہمیں ضرور پلانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پانی کا صدقہ ہے، کسی کے لیے پانی کا انتظام آپ کر دیجئے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب جہنمی جنتیوں سے پانی مانگیں گے تو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمیں پانی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو روزی تم کو اللہ نے دی ہے اس میں سے ہم کو دے دو۔ اسی لیے بعض تابعین کہتے ہیں کہ جس انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں فعلیہ بسقی الماء، اسے
پانی پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک فاحشہ عورت کے گناہ کو معاف کر دیا تھا جس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو جو ایک مومن کو پانی پلائے گا اس کا کیا ثواب ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پانی کا صدقہ یہ بہترین صدقہ ہے، اس میں انسان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ 8ویں پارے کی چند آیات کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں 9ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔